الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه وقال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هام ولا طيرة ولا سفر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی وسلم وبارک علی جسد محمد فی الاجساد وروح محمد فی الارواح وروضۃ محمد فی الریاض وقبر محمد فی القبور وقلب محمد فی القلوب وصدر محمد فی الصدور اللہم صلی وسلم وبارک علی جسد محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم ہے جس کو محرم الحرام کہتے ہیں، اور اسلامی قمری مہینوں میں دوسرا مہینہ صفر المظفر یا صفر الخیر اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے کہنے میں بھی ایک پس منظر ہے۔ عرب میں مشرکین مکہ کفار سفر کے مہینے میں نحوست سمجھا کرتے تھے۔ نحوست کا کیا مطلب؟ بھئی اس مہینے شادی نہ کرو، اچھا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے سفر نہ کرو، کامیابی نہیں ہوگی، یہ مہینہ بیماریوں کا مہینہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے ان کے نظریات، گمانات اور توہمات تھے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان سارے توہمات کی نفی کی ہے، غلط عقائد کی نفی کی ہے۔ صحیح عقیدہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے، اور صحیح اور مضبوط عقیدہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس لا کے اندر سب سے پہلے لا ہے، اس کلمہ کے اندر سب سے پہلے لا ہے، اور لا نفی کرتا ہے ہر ایک جگہ سے کسی کا کوئی گمان ہے، کوئی وہم ہے، کوئی نظریہ ہے، کوئی سوچ ہے، یا کوئی بھی کسی چیز سے کسی طرح سے اثر کا دھیان رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تو ان ساری کے سارے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے کہ ان سب سے کسی سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو سفر کا مہینہ اس لیے صفر المظفر کہا، اس مہینہ میں نحوست نہیں، کوئی ناکامی نہیں، بلکہ کامیابی والا مہینہ ہے۔
یا سفر الخیر اس کو کہا ہے کہ سفر کا مہینہ اس میں خیر ہے۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اس میں شادی نہیں صحیح، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح اور شادی اسد اللہ المرتضیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کے مہینے میں فرمائی، تاکہ ان کا یا غلط عقیدے والے لوگوں کے غلط عقائد و نظریات کا رد ہو، اور اس لیے فرمایا یہ کامیابی والا مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے۔ تو عقائد کے اعتبار سے اگر پختگی ہے، عقیدہ اگر اس کا مضبوط ہے، اللہ کی ذات پر یقین پختہ اور کامل ہے، تو سارے معاملات صحیح ہیں، سارے کام سیدھے ہیں۔ عقیدہ اور یقین اگر اللہ کی ذات پہ پختہ نہیں ہے تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، لیکن ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ چاہے گا۔ قرآن پاک میں من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ میں اپنے لفظوں میں تعبیر کرتا ہوں، عقیدے کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے کنارے پر کھڑے ہیں، خیر مل گئی تو ادھر، خیر نہ ملی تو ادھر۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنیا۔ اگر خیر مل گئی تو ادھر آ جائیں گے، خیر نہ ملی تو پیٹ پھیر کے ادھر چلے جائیں گے۔ منافقین بھی ایسے ہی تھے، اگر غزوہ میں فتح کی امید ہوتی ان کو تو شریک ہو جاتے تاکہ مال غنیمت مل جائے، اور اگر شکست کا خوف ہوتا تو پھر سارے کے سارے بہانے کرتے اور نکل جاتے۔ صحیح العقیدہ شخص وہ توہمات میں نہیں پڑتا، وہ غلط کاموں میں نہیں پڑتا، غلط بیانات نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ صحیح العقیدہ آدمی فراڈ نہیں کرے گا، صحیح العقیدہ آدمی سود میں نہیں پڑے گا، صحیح العقیدہ آدمی دھوکے میں نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ کائنات کا سارا نظام بنایا بھی اللہ نے ہے، چلا بھی اللہ رہا ہے، اور جو میری قسمت میں، میرے مقدر میں اس نے لکھ دیا ہے وہ نہ ٹل سکتا ہے اور نہ کہیں جا سکتا ہے۔ اگر میری قسمت میں بیماری لکھ دی تو وہ نہیں ٹل سکتی، اگر بھلائی لکھ دی تو کوئی خیر کو لے کے جا نہیں سکتا، تو پھر مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت، مجھے فراڈ کی کیا ضرورت، میں پھر دھوکہ دے کر کیوں اپنی آخرت برباد کروں، میں سود اور رشوت کے چکروں میں کیوں پڑوں، کیونکہ بات تو فائنل ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کسی شخص پر کوئی مصیبت، آزمائش، امتحان اللہ کے امر کے بغیر نہیں آ سکتا، یہ پکی بات ہے۔ قرآن میں دوسرے لفظوں میں فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا،
ہمیں اے میرے محبوب پیغمبر آپ ان سے فرما دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے مقدر میں بیماری، پریشانی، مصیبت یا کوئی بھی مسئلہ ہماری قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا وہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ تو پھر اپنا سفر کیوں کینسل کرتے ہیں؟ مشرکین مکہ کے یہ عقیدہ ہی سب کچھ ہے، عقیدہ، اور اس عقیدے پہ پختگی یہ بڑی دولت ہے۔ اور یہ واقع ہی اللہ جل شانہ قرآن میں فرما رہے، جو ہم پر بھروسہ کرتا ہے یعنی یقین رکھتا ہے، عقیدے میں پختہ ہے، ثابت قدم ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کے سارے کاموں میں اللہ اس کی کفایت فرماتا، اس کے سارے کام اللہ بنا دے گا جو اللہ کی ذات پر یقین رکھے گا۔ اور جس کا یقین ڈاواں ڈول، ڈھیلا کمزور، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ سوچتا ہے کبھی وہ سوچتا ہے، کبھی اسباب کبھی اشیاء، کبھی ان کے اثرات سے متاثر، تو پھر یہ ڈاواں ڈول ہے، ڈھیلا ہے، یہ وہی کنارے پر کھڑا ہے، یہ کوئی عقیدہ نہ ہوا، یا عقیدے کی پختگی نہیں ہے، یہ تو مفاد پرستی، مفاد ملا تو ادھر، مفاد نہیں ملا پھر ادھر۔ پکی اور صحیح اور یقینی بات ہے کہ نظام صرف اللہ کے قبضے میں ہے، نفع اللہ کے امر کے بغیر نہیں آ سکتا، پکی بات ہے نقصان اللہ کی مشیت و حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اسی طرح سے بیماری بھی اللہ ہی کے امر سے ہے، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگر کا جادو، یہ ساحر کا سحر اللہ کے امر کے بغیر اثر نہیں کر سکتا، یہ پکی بات ہے، اس کو اپنے اندر راسخ کر لیں۔ وہ نہ ہو جیسے مشرکین سفر کے مہینے میں ڈاواں ڈول اور کبھی کسی سے متاثر، کبھی، اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمائی، لا عدوا، عدوا یہ لوگ سمجھتے تھے بھائی ایک اونٹ کو بیماری لگ گئی، اب اس اونٹ کو یہاں سے نکالو، بھگاؤ یہاں سے، کسی جانور کو کوئی بیماری لگ گئی اس کو بھگاؤ، نہیں تو دوسروں کو اس کی وجہ سے لگ جائے گی، اس کے ذریعے سے لگ جائے گی۔ بیماری کے متعلق ان کا یہ گمان، عقیدہ، نظریہ، سوچ تھی کہ یہ خود بخود لگتی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا لا عدوا، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بیماری اس طرح خود بخود نہیں لگتی۔ اب ہم بھی سوچیں کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اس لیے میں اس کو ضروری سمجھتا تھا، میں نے اچانک یہ عنوان اس لیے تبدیل کر لیا، اور لگتا اس طرح کہ معاشر اور ماحول میں یہ جراثیم ہے، اچھے بھلے پختہ مسلمانوں میں بھی اس کا تاثر موجود ہے۔ فرما لا عدوا، بیماری خود بخود نہیں لگتی، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب میں بیمار ہوتا ہوں
تو فہو یشفین، ہوا یطعمنی ویسقین، یحیی ویمیت، انہ ہوا اضحک وابکا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ کھلاتا بھی وہی ہے، پلاتا بھی وہی ہے، جلاتا بھی وہی ہے، مارتا بھی وہی ہے، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ اللہ کے امر کے بغیر بیمار کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے امر کے بغیر صحت کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے امر کے بغیر زندگی نہیں مل سکتی، اللہ کے امر کے بغیر موت کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ہنسانے کے حالات بھی اللہ ہی کے امر سے ہیں، اور رونے والے حالات بھی اللہ ہی کے امر سے ہیں۔ اس لیے ففروا الی اللہ، تم دوڑو اللہ کی طرف، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ تو عقیدہ بنیاد ہے، بنیاد ہے، اگر مضبوط تو سارے کام سیدھے۔ اگر عقیدہ کمزور ہے، کدی ایس جھنڈے تو کدی اس جھنڈی، کدی ایس جھنڈے تے کدی اس جھنڈے تے، یہ ہر جگہ تے کیوں ڈٹھا ہے؟ ہر ایک جگہ کیوں گرا ہوا ہے؟ ان جگہوں سے ہونے کا، نفع ملنے کا، ضرر کے دور ہونے کا گمان تھا، سوچ تھی، خیال تھا، اس لیے یہاں گرا ہوا ہے۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا، یقین ہوتا کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کیوں یہاں گرتا؟ یہ کیوں یہاں مرتا؟ یہ کیوں یہاں نقصان اٹھاتا؟ کیوں یہاں مال لگاتا؟ اور کیوں اس طرح بے دین اور غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوتا؟ بے دین لوگوں کے پیچھے لگ جاتے۔ اللہ لا عدوى ولا حامتا لا طیارتا ولا سفر، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو بخاری میں بھی مسلم میں بھی نقل کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خود بخود بیماری نہیں لگتی، یہ اللہ ہی کے امر سے۔ اور ولا طیارتا، بد شگونی، بد فعلی، بد گمانی یا خیالات کی غلطی۔ عرب کے لوگ مشرکین، جی چلنا ہے آج لاہور چلنا ہے، تجارت کے لیے چلنا ہے، یہاں کی بات، یہاں کے احوال سے عرض کرتا ہوں، اور جب نکلتے تو ایک پرندہ چھوڑتے، پرندہ اگر دائیں چلا گیا آج خیر ہی خیر ہے، اگر پرندہ بائیں چلا گیا بس سفر کینسل کرو، آج خیر کا ہی نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ادھر چلا گیا خیر ہے، ادھر چلا گیا خیر نہیں ہے۔ یہ مشرکین کی سوچ تھی، مشرکین کا نظریہ اور گمان تھا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس طرح سے بدفعلی اور بدشگونی کچھ بھی نہیں ہے، نفع دینے والا بھی، سارے بولو، صرف اللہ ہے، اور نقصان بھی صرف اللہ کی طرف سے۔ یہ کچھ نہیں اس طرح کا تصور اور خیال اور گمان، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ساڑھے آئی ماشاءاللہ عقیدے دے پکے لوگ ہیں، اللہ اللہ۔ اگر الو کہیں بولے، الو کیا بولتے ہیں، چربل ساڑی الو بول پڑے، بس یہاں خیر نہیں ہے، نوست ہی نوست۔ بھئی اے الو خدا ہے، اے دے بولن سے خدا دی تقدیر تبدیل ہو جاندی۔ کچھ تو خدا دا خوف کرو، کی ہو سکھ آلیاں، عیسائیاں اور ہندو آلیاں گلاں لئی پھر دے۔ الو کے بولنے سے کوئی اثر نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ قرآن ہے،
اور پختہ بات اور عقیدہ ہے، ہر ایک چیز اللہ کے قبض قدرت میں ہے، جس طرح چاہے گا اس طرح ہوگا، نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ تو الو دیاں گلاں تے لگا کھلا، الو دے بولن تے چنگا تیرا پکا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، خوبصورت محل بنا لیا، اس کے اوپر وہ ہانڈیاں رکھ دی، اور وہ بھی کالی ٹھیٹ، بالکل جلی ہوئی سڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ نظر کے اثر سے، یا نظر کے اثر سے یہ بچا لے گی۔ واہ تیرا عقیدہ، وہ اپنی بونڈ نہیں بچا سکی، تیرے نقصان نو بچا لی سی۔ پہلے وہ دی ساری سڑی پئی، ایڈی اثر بچاون والی ہوندی تے آپ اپنا پیچھا بچاویا، او کالی ٹھیٹ ہوئی پئی سڑ سڑ کے۔ تے اے مسلمان دا عقیدہ ہے، اس دے نال اے بچ جاسی۔ واہ افسوس، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ اللہ، نہیں، بد شگونی ہے، بد نصری ہے، اس کے اثرات ہیں۔ بچانے والی ذات صرف، بولو سارے بولو، تاکہ یہ بات دل کے اندر آ جائے۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ چیزوں سے ہونے کا اثر، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ چیزیں بذات خود مؤثر بالذات، بذات خود بخود کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی نفع نہیں دے سکتی، کسی کا نقصان نہیں کر سکتی، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی، کسی کے ضرر کو دور نہیں کر سکتی، الا ما شاء اللہ۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے ماحول کی بات کریں، عرب کی باتیں کرنے سے ہمیں تو فائدہ نہیں ہوگا، ہماری اصلاح تو نہیں ہوگی۔ کسی طرح خوبصورت گاڑی ہے یا خوبصورت سواری ہے، اس کے سامنے جوتا لٹکاتے، سامنے بھی پیچھے بھی، جیندہ زیادہ میں گڈی نو نظر لگ دی ہے تو تیری بیگم نو نہیں لگ دی جڑی سب تو خوبصورت، او دے گالے چی پانا ایک ہے، یا جو تو خوبصورت ہے، سب سے خوبصورت کون ہے؟ انسان ہے۔ تیری گاڑی کو نظر لگتی، تینوں نہیں لگ دی، تو اپنے گالے چی پا، پتہ تو لگے یہ عقیدہ چنگا مضبوط ہے۔ یہ عقیدہ ہے، جوتا ڈال دیں گے، یہ جو اثر ہے اس اثر سے محفوظ رہے گی۔ واہ تیرے عقیدے تے قربان۔ اللہ اللہ، سب کہو نفع کا مالک بھی اور نقصان بھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ ہے، تَہْدِي مَن تَشَاءُ اللہ ہے، تُضِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ ہے، وَمَا تَشَاءُ اللہ ہے، وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، صرف اللہ ہے۔ چلو جی اب تمہاری طرف آتے ہیں، دکان والوں کی طرف۔ سبحان اللہ، دکان والے جے جھوٹ نہ بولیا تو 4 ٹکے مڑان دن ہیں، جے آ گول مول گلا نہ کراں، گاہک نو نہ پھساواں، موڑے لبنا مینوں، او بولو انج ہوندا یا نہیں؟ کچے نو پکا، پکے نو کچا، یا پمائش گڑبڑ، یا بولنے میں گڑبڑ، دوگلا، ایسی بات تو منطق ایسی بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جھوٹ بولا بھی نہیں، کام بھی چل گیا۔ لیکن یہ سارا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اندک 4 ٹکے تالب کچھ ملے گا تو پھر ہی، اگر یہ نہ کروں کیسے ملے گا؟ تیری ان برائیوں سے ملتا ہے، اچھائیوں کے ذریعے سے نہیں ملے گا، جھوٹ سے ملے گا، یہ تیرا عقیدہ ہے۔ او فراڈ سے ملے گا، یہ تیرا عقیدہ ہے۔ دھوکے سے ملے گا، یہ عقیدہ ہے۔ جھوٹ نہ بولے کام نہیں بنتا، یہ عقیدہ ہے۔ ارے تو مسلمان ہے ابھی بھی؟ وہ کچھ سوچے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔
جھوٹ سے فائدہ، جھوٹ سے متعلق اس طرح سوچ گمان، یہ ہوگا یہ ہو جائے گا، نہ بولے تو کام نہیں بنتا، کام نہیں چلتا، ملتا نہیں، پھنستا نہیں، گاہک نہیں پھنستا، کام۔ او خدا دے بندیا کی آکھی جانا ہے، کچھ غور تے کر، کچھ تو غور کرو کیا کہہ رہے۔ جھوٹ حرام ہے، فراڈ دھوکہ حرام ہے، ناجائز غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ناجائز کاموں سے ہونے کا عقیدہ، ناجائز باتوں سے ہونے کی سوچ اور ناجائز کرنے سے نفع کا ملنا، اس طرح عقیدہ و نظریہ، افسوس، صد افسوس ہے۔ پھر بھی تم مسلمان ہو، پھر بھی مسلمان عقیدے والے ہو۔ کیسی کیسی سوچیں۔ کدھر ٹی وی لائے ہو یا جی، وہ ٹی وی تاں لایا ہے، چلو گانے شانے چل سن تے چار بندے آبا سن، چاہ شاہ پی سن، چلو میری دکان چل سی۔ صد افسوس تیرا عقیدے دوتے میں کہ آنکھاں کی بھئی تیرا یہ عقیدہ ہے۔ برائی ہوگی، برائی ہوگی، کام چلے گا۔ اور کچھ سوچتا صحیح کی نظریہ رکھی بیٹھے ہیں۔ برائی ہوگی، کام چلے گا، برائی ہوگی، میری دکان چلے گی، برائی۔ صد افسوس، صد افسوس۔ میں کیا الفاظ بولوں یہاں کہ یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ ارے اللہ کہاں چلا گیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ ارے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، دینے والا صرف اللہ ہے، دینے والا صرف اللہ ہے۔ ارے سب بولو رازق صرف اللہ ہے۔ ہن تو کیوں بول گیا ہے؟ تو کیوں پٹھے کمچ لگ گیا ہے کہ ایک نہ کر سکتے کام نہیں چلتا؟ تیرا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ تیری اللہ کے ساتھ جو عقیدہ تھے، رزق کے متعلق کا جو گمان و عقیدہ نظریہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سفر کے مہینے میں ان باتوں کی نفی فرمائی۔ لا عدوى ولا تیارتا ولا حامتا ولا سفر، نحوست نہیں۔ آئے دیں تو ساڑھے واسطے بڑا منوس ہے، ہوندہ یا نہیں؟ آئے دیں تو ساڑھے واسطے بڑا منوس ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ لبے تو ٹھیک ہے، نہ لبے تو مڑے دیں ہی بھیڑا ہے۔ چنگا عقیدہ یار، بس آئے فلانا مہینہ تو سانو پٹھا پہ جاندہ ہے ساڑھے واسطے منوس۔ استغفر اللہ، لا سفر، کسی چیز میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، اگر نحوست ہے تو تیرے جھوٹ پر نحوست ہے، نحوست ہے تو تیرے شرک سے نحوست ہے، نحوست ہے تو تیرے سود سے نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو حرام خوری سے نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو بدفعلیوں سے نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو یہ موسیقی سے نحوست ہے، اگر نحوست ہے تو برائیوں سے نحوست ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی یوم میں کہیں بھی کوئی نحوست نہیں۔ نحوست کا گڑھ ہے تو وہ برائیاں ہیں، وہ برائیاں ہیں، وہ بدکاریاں ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز میں، کسی دن میں، کسی مہینہ میں، کسی یوم میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے۔ لا سفر، اللہ کے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں۔ او کوئی گال پلے ہی پاندی پئی ہے، کوئی نہ باندھو اس کو اپنے پلے، نہیں تو اندر سے کھوکھلے ہیں، نہیں تو اندر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ برائیوں سے اچھا ہونے کا عقیدہ، شاید ہم اندر سے بالکل فارغ ہو جائیں۔ بھئی جھوٹ تو ہوندہ ہے، فراڈ نال کام چلدا ہے، برائیاں نال کام چلدا ہے،
اس نال کام چلتا ہے، اس نال کام چلتا، او گلاں جن کا شریعت میں بھی جو کام شریعت میں ہی حرام اور ناجائز ہیں ان سے ہونے کا اثر۔ اور پھر یہ عقیدہ ہے، کیا کہہ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا نظریات رکھتے ہو؟ کہاں چلا گیا اللہ اور کہاں چلی گئی اس کی قدرت اور اس کا روزی رساں ہونا، یہ کدھر چلا گیا؟ ہے ہمارا اس طرف کوئی خیال؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سفر کے مہینہ میں، بخاری میں بھی یہ روایت موجود، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے اور اس طرح مسلم میں بھی یہ موجود ہے، لا عدوا ولا تیارتا ولا حامتا ولا سفر، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نفع کا مالک بھی سب بولو اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، روزی رساں اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، بیماریوں کا مالک اللہ ہے، صحت دینے والا اللہ ہے، عزتوں کا مالک اللہ ہے، ذلت کا مالک اللہ ہے، نفع دینے والا، کامیابیاں دینے والا، خیریں دینے والا، سب کہو صرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ یہ عقیدہ کدھر چلا گیا؟ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی سے کسی طرح سے بھی ہونے کا تاثر رکھتا ہے، یہ تاثر غلط تاثر ہے، یہ عقیدے کی پختگی نہیں ہے، خرابی ہے۔ اور پھر اگلی بات اس سے بھی صد افسوس کی بات ہے کہ غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے، غلط عملوں سے ہونے کا اثر، ہاں جتی کو لو ہومن دا اثر، یا گوپا ٹانگ لو تو کچھ نہیں ہوندہ، اور ہانڈیا سے ہونے کا اثر، ان اتے راکھ لو کچھ نہیں ہوندہ، جھوٹ سے ہونے کا اثر، بد فعلی اور بد کرداریوں سے، کیا عذاب ہے، سب ختم کیا ہے۔ ان کا تصور تھا کہ یہاں عورت کو ڈالیں گے پھر چلے گا، دریائے نیل میں یہ عورت کو ڈالیں گے پھر چلے گا، جب اسلام آ گیا تو پھر ڈالے نہیں، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے خط لکھ کے عقیدہ بنا دیا ہے، یہ اللہ کے امر سے چلتا ہے، چلنا چل نہیں تے تیری لوڑی کائے نہیں، پٹھے کام ساڑھے کو نہیں ہوندے، اے پٹھے کام اور پٹھے کمہ تو ہومن دا اثر اسلام اچ کوئی نہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے ابن بطوطہ کا ایک سفر ہے، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں بھی اس طرح سے ایک بت خانہ بنا ہوا تھا جس کو بد خانہ کہتے تھے، برا ہے، ان کا ایک نظریہ تھا، ہر مہینے ایک جن آتا ہے، بڑا شیطان آتا تھا اور اس بت خانے کے اندر ایک نوشیزہ باقرہ عورت وہاں بٹھاتے، وہ آ کے برائی کرتا جس سے عورت مر جاتی۔ کیا ظلم ہے، کیسے عقیدے! اللہ ابو البرکات مغربی علاقے کی بڑی شخصیت تھی، یہ سفر کرتے کرتے یہاں آ گئے تو یہ جس عورت کے مہمان بنے اس عورت کی بیٹی کی باری تھی، ہر مہینے وہ قرعہ ڈالتے، جس کا نام آ جاتا پھر اسی کو چڑھاتے وہاں، تو یہ ان کے مہمان بنے، گھر میں چیخو پکار، رونے کی آوازیں، وہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا خیر تو ہے، کہا اس طرح سے ایک یہاں بات چلتی ہے کہ عورت کو وہاں پیش کر دیتے ہیں، وہ آ کے بدفعلی کر کے عورت کا ستیہ ناش دوسرے دن مری ہوئی ملتی ہے، تو آج اس کی بیٹی کا نمبر ہے اس لیے رو رہی ہے۔ اس نے کہا ایسا نہیں کرنا، بالکل یہ نہیں کرنا، آج عورت کی جگہ میں بیٹھوں گا، اور اس کی داڑھی نہیں تھی، اس نے کہا میں بیٹھوں گا، حافظ قرآن تھا، وہاں جا کے بیٹھ گیا اور قرآن پڑھتا رہا، صبح لوگوں نے دیکھا وہ بالکل اسی طرح صحیح سالم قرآن پڑھ رہا، حیران ہو گئے۔ وقت کا بادشاہ اس وقت وہ بھی غیر مسلم تھا، بات پھیلتے پھیلتے ان تک پہنچ گئی، اور انہوں نے
وہ ان کی ملاقات کے لیے آئے. جب ملاقات ہوئی انہوں نے دعوت اسلام دی کہ اسلام قبول کرو. یہ کیا بد عقیدہ، ساری کی ساری خرافات اور یہ بد اعتقادیاں چھوڑو، اسلام کو قبول کرو. اس نے کہا 1 مہینہ یہاں ٹھہرو، اگلے مہینے کے بعد پھر اسی طرح ٹھہرو، اور اگر کچھ نہ ہوا پھر ہم اسلام قبول کر لیں گے. انہوں نے کہا اللہ سے ہوتا ہے، یہ مخلوقات ساری کی ساری، یہ ساری کی ساری مخلوقات سنو اور اپنے دل کے اندر بٹھاؤ. اور جنہ کو لو ڈرنا لو، بھوت سے ڈرنے والوں، چڑیل سے ڈرنے والوں، فرشتوں سے ڈرنے والوں اور شیاطین سے ڈرنے والوں، یہ ساری کی ساری مخلوقات اگر انسان عقیدے میں پختہ ہے، کوئی چیز بھی اس کے قریب نہیں آ سکتی. یہ اندروں مردہ ہے نا، مردہ تو موڑے نو ہر بلا کھاسی، موڑ ہر چیز دا اثر ہو سی. اندر سے پختہ ہو جاؤ، اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ میرے ساتھ ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی عزتوں کا مالک ہے، وہی صحت کا مالک ہے. وہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے، حفاظت کا نظام میرے ساتھ ہے، کوئی چیز بھی میرے قریب نہیں آ سکتی. اگر اسی طرح سے عقیدہ ہے تو کوئی چیز بھی اس پہ اثر نہیں کر سکتی. اگر انج نہیں تے موڑے اس نو ہر شے کھمسی. اس طرح پختہ ہو جاؤ. ابو البرکات وہیں ٹھہرے، مہینہ پورا ٹھہرے، اور آگے پھر وہی رات آ گئی. ابو البرکات رحمہ اللہ پھر وہاں گئے اور صبح پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن سے یاری، نجات ہی نجات. قرآن والا عقیدہ نجات، قرآن والا عمل نجات، قرآن خود کلام نجات. اس سے اونچا کوئی کلام نہیں. بادشاہ وقت اس وقت جو تھا اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ اس کی رعیت کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. عقیدے علیحدہ انج اثر ہوتا ہے کہ اسلام پھیلن لگ جاتا. اگر عقیدے دے حساب نہ آپ ہی جتی دے پیچھے لگو یا کھنی دے پیچھے لگو یا جھوٹ فراڈ تے اس دا ذہن ہے اے دے نال کام چل سی نہ بولیا تے اتنے ٹی وی نال آئی تے آمنا ہی کہے کوئی نہیں، فراڈ دھوکے نال کام چلدا نہیں تے کوئی نہیں چلدا. اے عقیدہ ہے. اس تو پہلے مار جاونا ہے، اس جنہ دا نا سن کے مار جاونا ہے. وہ جن رب دی مخلوق ہے، رب دی مخلوق، بھوت پریاں جو کچھ بھی ہے یہ رب کے قبضے سے باہر ہے، رب کے قبضے سے باہر ہے. بیماری اور صحت رب کے قبضے سے باہر ہے، نفع نقصان رب کی قدرت سے باہر ہے. اور رب پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ کام بن جائیں گے. نہیں تے کوئی بے دین ہو سی اس کو بچ سو، کوئی فراڈی اعلیٰ قسم دا فراڈی اعلیٰ قسم دا پیر بنے بیٹھو سی. اے دے دم نال ہویا تے اے دے تویز نال ہویا تے فلاں دے تویز نال کام بن گیا تے فلاں دے نال کام بن گیا. نہ عقیدہ دیکھیں گے، نہ نظریہ دیکھیں گے، نہ مرد بندہ دیکھیں گے، بس بھاگیں گے اس کے پیچھے. یہ عقیدے کی کمزوری ہے. دیکھو دم اور تویز شریعت اور سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ عقیدہ کدھر چلا گیا؟ یہ سبب کے طور پر اختیار کرنا ناجائز نہیں ہے. لیکن اسے دے پیچھے لگا کھلا، ہارے لے اسے دے پیچھے، ہارے لے اسے دے پیچھے، یہ چنگا عقیدہ ہے. تو آؤ سفر کے مہینے میں آقا کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ چیزوں سے کچھ بھی اثر نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. تو آپ بھی اپنا عقیدہ پختہ کریں، اور عقیدے کی پختگی کے جو بول ہیں وہ یہی ہیں: لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ربا تیرے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ہے تے پھر تو کیوں اُراں پراں بجا پھرداں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدے کی پختگی نصیب فرمائے.